بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چین کے وزیر خارجہ قن گینگ نے اسرائیل اور فلسطین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں فریقین کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سہولت کاری کی پیشکش کی ہے۔ چینی خبر رساں ادارے زنوہا کے مطابق قن گینگ نے کہا کہ چین فلسطین اور اسرائیل دونوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ سیاسی جرات کا مظاہرہ کریں اور امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ چین اس میں سہولت کاری فراہم کرنے کو تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اپنے اسرائیلی ہم منصب ایلی کوہن کو بتایا کہ چین اسرائیل اور فلسطین میں موجودہ کشیدگی پر فکر مند ہے۔ چین کی اولین ترجیح صورتحال کو کنٹرول میں لانا اور تنازع کو بڑھنے سے روکنا یا کنٹرول سے باہر ہونے سے بچانا ہے۔ چینی وزیر نے دونوں فریقوں کو بتایا کہ وہ پرامن رہیں اور تحمل سے کام لیں اور اشتعال انگیز اقدامات سے باز رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کے حل کی کلید امن مذاکرات کے دوبارہ آغاز اور دو ریاستی حل پر عمل درآمد میں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا حوالہ بھی دیا۔ چین کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سہولت کاری کی یہ پیشکش اس وقت سامنے آئی ہے جب رواں ماہ رمضان المبارک میں مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی فوجیوں کی کارروائی اور مقدس مقام کی بے حرمتی کے بعد فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی اس کارروائی کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی اور دونوں طرف سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جن سے فلسطین میں تصادم کا آتش فشاں ایک بار پھر پھٹنے کو تیار ہے۔ ایسے میں فلسطین کے صدر محمود عباس اور اس تنازع کے اہم فریق حماس کے ایک وفد نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ مدت کے بعد یہ حماس اور سعودی عرب کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ فلسطین کا تنازع پورے خطے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے چین ایک بڑھتے ہوئے عالمی اثر رسوخ کی حامل طاقت کے طور پر اس تنازع سے الگ نہیں رہ سکتا۔ سب سے اہم بات یہ کہ گزشتہ ماہ چین کی سہولت کاری سے خلیج کا برسوں پرانا اور گنجلک معاملہ یعنی سعودی ایران کشیدگی ختم ہو گئی اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے سربراہان ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کا پہلا اثر یمن جنگ کے خاتمے کے امکان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان تعلقات کی بحالی کا مشکل ترین ہدف پورا کرنے سے نہ صرف چین کا عالمی قد مزید بلند ہو گیا ہے بلکہ دیرینہ اور الجھے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران سعودی عرب تنازع کو حل کرنے کے بعد اگر چین اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو بھی دو ریاستی حل کے ذریعے نپٹاتا ہے تو یہ چین کا عالمی سفارتکاری کی دنیا میں اس کی دوسری بڑی کامیابی ہوگی، جس کے بعد لامحالہ چین کا تیسرا ہدف کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان سہولت کاری اور ثالثی ہوگا۔ بھارت چاہے یا نہ چاہے اسے چین کو یہ سپیس دینا ہی پڑے گی۔ بصورت دیگر ڈریگن کو اپنے لیے جگہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کشمیر کا تنازع دنیا کے دوسرے تنازعات سے قطعی مختلف ہے کیونکہ یہاں چین خود ایک فریق ہے۔ کشمیری عوام کے بعد پاکستان اور بھارت اس تنازع کے فعال اور براہ راست فریق ہیں، تو چین اس تنازع کا تیسرا بیرونی فریق ہے کیونکہ چین کی سرحدیں نہ صرف ریاست جموں و کشمیر کی آگ اگلتی سرحدوں سے ملتی ہیں بلکہ ایک معاہدے کے تحت اس کا کچھ حصہ اقصائے چین کی صورت میں چین کے کنٹرول میں بھی ہے۔ بھارت، پاکستان اور کشمیری تینوں فریقوں کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے چین کا ڈریگن ان کی کشیدگی کا شکار خیمے میں سر دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔